اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے ماہ جمادی الاول کی فضائل و واقعات۔ جمادی الاول اسلامی ہجری سال کا یہ 5واں مہینہ ہے، اور جمادی الاول یا جمادی الاولیٰ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جمادی جو ہے یہ جمادہ یا جامدہ مادہ سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے جم جانا، ٹھہر جانا، رک جانا۔ تو زمانۂ جاہلیت میں جن دنوں میں یا جن مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے، تو یہ جو مہینہ ہے جمادی الاول کا، ان ایام کے اندر بہت زیادہ سردی ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کو جمادی کے نام سے پکارا۔ جمادی الاولیٰ یعنی وہ پہلا مہینہ یا وہ پہلے دن جن میں بہت زیادہ سردی ہو جایا کرتی ہے، تو وہی نام اس کا جو پکارا جانے لگا، اور وہی نام جو ہے وہ جمادی الاولیٰ یا جمادی الاول اس کا پڑ گیا۔ زمانہ جاہلیت کے بعد جب زمانہ اسلام آیا تو اسی نام کو برقرار رکھا گیا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جمادی الاول میں سردی ہی ہو، یہ ماہ و ایام، یہ سردی گرمی یہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، لیکن جن ایام میں یہ نام رکھا گیا اس وقت چونکہ سردی تھی، لہذا اسی نام کو لکھا اور پکارا جانے لگا۔ علامہ ابن کثیر نے بھی اسی روایت کو اور اسی کو صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے شیخ حماد نے اپنی کتاب المشہور فی الاسماء والایام والشہور کے اندر بھی اس کی وجہ تسمیہ یہی بیان کی ہے۔ جس طرح اسلامی سال کے باقی مہینوں کو کوئی نہ کوئی فضیلت حاصل ہے کسی نہ کسی نسبت کی وجہ سے، جیسے محرم کو فضیلت ہے حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہے، پھر اسلامی سال کا وہ پہلا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ ماہ ربیع الاول شریف کو یہ فضیلت حاصل ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد شہادت ہوئی۔ ربیع الثانی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس میں حضرت سید عبدالقادر جیلانی آپ کا وصال پاک ہوا۔ لیکن جمادی الاول میں کوئی ایسا اسلام کا اہم جو کام کہہ لیں یا کوئی نسبت اس کی دیں، کوئی ایسا کوئی اس کا کوئی فضائل و برکات اس کے اس طرح نہیں ہے۔ وہی جس طریقے سے ہم باقی ایام میں یا باقی دنوں میں عبادتیں کرتے ہیں تو جمادی الاولیٰ میں انہی کو ہی جاری رکھا جائے۔ اسلامی سال کے اس 5ویں مہینے کے اندر جو مسنون اعمال ہم ہر مہینے کے اندر کرتے ہیں، جس طرح ایام بیس کے روزے ہیں ہم ان کو رکھتے ہیں، اسی کو رکھا جائے۔ اس کے علاوہ جو تلاوت و اذکار کیے جاتے ہیں انہی کو ہی آگے رکھا جائے اور انہی کی نسبت اس کو دی جائے، تو اللہ رب العزت اس کے اندر برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس کے اہم واقعات میں جو ہے غزوہ ذی العشیرہ، یہ سن 2 ہجری جمادی الاولیٰ میں ہوا، اور یہ وہ غزوہ ہے جو کہ قریش کے قافلہ جو مال تجارت لے کر مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا، تو اسے روکنے کے لیے مدینہ منورہ سے ایک دستہ نکلا۔ تو یہ جو غزوہ ذی العشیرہ ہے یہ جمادی الاولیٰ میں ہوا، لیکن اس کے بعد اس کی بنیاد جو تھی، یہ جو قافلہ تھا یہ تو جس کو روکنے کے لیے مدینہ منورہ سے لوگ نکلے تھے، دستہ نکلا تھا، لیکن یہ قافلہ جو ابو سفیان کی سرپرستی میں نکلا تھا جس کو روکا جانا تھا، یہ تو نکل چکا تھا، لیکن اسی کی بنیاد پر پھر غزوہ بدر کا مارکہ وجود میں آیا۔ جمادی الاولیٰ سن 3 ہجری میں غزوہ بنی سلیم اور بحران بعض کتابوں کے اندر آتا ہے، یہ بھی ہوا۔ اس کے علاوہ نواسۂ رسول حضرت عثمان کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ کا وصال بھی ماہ جمادی الاول کے اندر ہوا۔ اس کے علاوہ جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں حضرت علی جو لڑکوں میں یا بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے، ان کے بعد دوسرے نمبر پر جو ایمان لے کر آئے وہ آپ کے بھائی حضرت جعفر تھے، جو کہ جن کو ذوالجناحین کا لقب بھی عطا کیا گیا۔ ایک غزوہ کے اندر آپ کے بازو جو ہیں وہ دونوں آپ کے وہ کٹ گئے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد شہادت فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت جعفر کو جنت کے اندر 2 پر عطا کر دیے ہیں، جن پروں سے وہ جنت کے اندر اڑ رہے ہیں، اس لیے آپ کو جعفر طیار یعنی وہ جعفر جس کو اللہ نے پر عطا کیے اڑنے والا، وہ ان کا لقب مشہور ہے۔ تو یہ دوسرے نمبر پر علی کے بعد آپ جو ہے وہ جمادی الاولیٰ میں آپ ایمان لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد جمادی الاولیٰ سن 9 ہجری میں سرکار دو عالم
عالم کے دوسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم آپ کی ولادت ہوئی، اور اس کے علاوہ اسلامی شہر حمص جو ہے اور انطاکیہ یہ بھی جمادی الاولیٰ کے اندر یہ فتح ہوئے ہیں۔ تو جمادی الاولیٰ اسلامی سال کا 5واں مہینہ، اللہ رب العزت اس ماہ پاک کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی معصیت سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔